بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم ناظرین، آج ہم آپ کو سنانے والے ہیں حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی ایک ایسی کرامات جسے سن کر آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا۔ آپ سب سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور واقعے کو مکمل طور پر سمجھنے کے لیے ہمارے ساتھ رہیے گا۔ حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے دل کو اللہ تعالیٰ نے بہت بڑا اور نرم بنایا ہوا تھا۔ بغداد شریف میں رہنے والے آپ رحمۃ اللہ علیہ کے چاہنے والے میری مریدان آپ کو بے پناہ چاہتے تھے، اور وہ جانتے تھے اگر وہ آپ رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے کچھ عرض کریں گے تو آپ کبھی انکار نہیں کریں گے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کو دنیاوی چیزوں سے کوئی دلچسپی نہیں تھی، لیکن اگر کوئی غریب انسان آپ کے در پر التجا کرتا یا کوئی تحفہ دیتا تو آپ اس کی بات کو رد نہیں کرتے تھے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کی پوری کوشش ہوتی تھی کہ ان کی بات کو وضع اور غور سے سنے اور اس کے دل آزاری نہ کرے۔ رمضان کریم کے مہینے میں آپ رحمۃ اللہ علیہ کی سخاوت دیکھنے کے لائق ہوتی۔ آپ اپنے نانا جان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر چلتے ہوئے بے پناہ سخاوت کا مظاہرہ کرتے اور سب سے زیادہ لٹانے والے آپ تھے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کو کھانا کھلانے کا بے حد شوق تھا، لیکن آپ ان دعوتوں میں صرف غریبوں کو بلایا کرتے تھے اور ان کو دیکھ کر آپ خوش ہوتے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کی دیکھا دیکھی دوسرے امیر و خبیر رئیس دکھاوے کے لیے آپ دوسرے عالم دن آپ رحمۃ اللہ علیہ کو خاص دعوت دیتے اور لوگوں کے مجمع کو جمع کرتے کہ آپ دعوت پر آ رہے ہیں، لیکن آپ رحمۃ اللہ علیہ کسی امیر کے گھر نہیں جاتے تھے۔ آپ کے مرید کی بھی خواہش تھی ایک بار آپ ان کے اس غریب خانے میں تشریف لائے، کیونکہ وہ ڈرتے تھے کہ آپ جس طرح دولت مند لوگوں کے پاس نہیں جاتے ہیں، کہیں آپ ان کے گھر آنے سے بھی انکار نہ کر دیں، اور وہ دل سے چاہتے تھے کہ آپ رحمۃ اللہ علیہ اپنے مبارک قدم ان کے گھر پر رکھے تو رونق ہو جائے۔ لیکن ایک بار ایسا ہوا کہ رمضان کریم کا پورا بہار مہینہ تھا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کا ایک خاص خادم جس کو آپ رحمۃ اللہ علیہ کے قریب رہنے کی سخاوت نصیب ہوئی تھی، وہ مرید یہ چاہ رہا تھا کہ آپ ان کے گھر پر آئے اور صرف ایک بار روزہ افطار کرے۔ آپ اس کے گھر میں بے شک کچھ نوالے ہی کھائے، لیکن اس کی دعوت ضرور قبول کر لے، اس کو عزت دے۔ حضور والا حضور غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ میری تمنا ہوئی اور دلی چاہتا ہے آج آپ ہمارے غریب خانے میں روزہ افطار کرے۔ کوئی دوسرے عالمہ یا عابد یا بڑی ہستی ہو تو ایک غلام کے ایسے کہنے کی اول تو ضرورت نہ ہوتی، اور اگر کوئی لگ اپنے چھوٹے منہ سے دعوت دے دو تو بھی آپ کو اس عالیشان محل سے باہر نکال دیا جاتا۔ کہاں بادشاہ کا محل اور کہاں غریب کے گھر کھانے کی دعوت۔ اور یہ میرے پیر غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ جو نہایت جھکاؤ رکھنے والے ہیں، آپ رحمۃ اللہ علیہ اپنی زہریلی شان و شوکت اور اتنے زیادہ علم کے باوجود کمزور اور ضعفوں میں بیٹھتے اس آدمی کی بات کو آپ کیسے ٹھکرا سکتے تھے؟ آپ تو فقیروں سے عزی کے ساتھ پیش آتے، بڑوں کی عزت کرتے، چھوٹوں پر شفقت اور مہربانی فرماتے، سلام کرتے اور مہمانوں اور ترابیوں کی مجلس میں جایا کرتے تھے اور ان کی لغش شو یعنی گلیوں کو معاف کرتے، اس سے درگزر کرتے۔ یا ضرور تھا کہ آپ سرکش ظالموں، مالدار اور جھوٹوں اور اللہ تعالیٰ کے نافرمان کے ظالم کے لیے کھڑے نہ ہوتے، کسی امیر وزیر کے گھر نہ جاتے۔ اس لیے ایک مرید کی اتنی محبت سے دی گئی دعوت آپ منع نہ کر سکے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے کہا ٹھیک ہے، ہم تمہارے گھر پر آ جاتے ہیں۔ ان کی دعوت کو اپنے قبول کر لیا اور باخوشی اپنے مسکرا کر کہا کہ ضرور تمہارے گھر افطار کی دعوت میں ہم آئیں گے۔ اس نے گھر جا کر اپنے گھر والوں کو یہ خوشخبری سنائی کہ پورے گھر کو خوشبو سے نہر دو، ایسی عمدہ دعوت کا اہتمام کرو کہ آج تک کسی نے کسی کو ایسی دعوت نہ اہتمام نہ کیا ہو، اور یہاں پر آنے والے خوش ہو جائے کہ آج سرکار اولیاء میرے گھر تشریف لا رہے ہیں، میرے گھر کی تو شان بڑھ رہی ہے، اور تم سب گھر کو صاف ستھرا کر دو۔
وہ مرید اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کر رہا تھا، اور یہاں پر بزرگ غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ جو کہ نماز پڑھ رہے تھے، کچھ دیر بعد آپ کے پاس ایک خادم آیا۔ اس نے خبر دی کہ حضور ایک مرید آپ کے پاس آنا چاہ رہا ہے اور وہ کچھ عرض کرنا چاہتا ہے۔ آپ نے کہا آنے دو، اس کو بھی آنے دو۔ نہایت ہی پیار سے آپ نے اس خادم سے پوچھا کیسے آنا ہوا۔ اس نے بہت ہی معتبانہ عرضی دی، یعنی ہاتھ جوڑ کر نہایت دی ادب سے سر جھکا کر اس نے آپ رحمۃ اللہ علیہ کے پاس آ کر کہا کہ حضور یہ میری بڑی دلی تمنا ہے، آج آپ میرے یہاں افطار فرمائے، یہ میرے گھر کی شان و شوکت بڑھانے والی بات ہوگی۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ اس کو بھی انکار کیسے کر سکتے تھے؟ آپ نے وہ دعوت بھی قبول کر لی جو کہ کچھ دیر پہلے ہی قبول کی تھی، اب دوسری دعوت بھی دی جا رہی تھی، آپ اس کو بھی منع نہ کر سکے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی دعوت کو بھی قبول کر لیا۔ اب اتفاق کے اس دوسرے مرید کے جاتے ہی تیسرا خادم بھی آ گیا اور بڑے عاجزی کے ساتھ آپ کے سامنے یہی مدعا پیش کیا۔ آپ نے کسی کو یہ نہیں بتایا کہ میں پہلے ایک دعوت قبول کر چکا ہوں، بلکہ آپ نے بہت ہی پیار سے ان سب سے کہا کہ ہاں میں دعوت میں آؤں گا۔ اسی طرح پھر 70 مرید آئے، سب نے یہی عرض کی کہ حضور ہمارے غریب خانے کی شان کو بڑھا دیجیے اور آج ہمارے گھر پر آپ افطار کی دعوت کو قبول فرمائیے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ جو کہ البتہ درد اپنے دل میں محسوس کرتے تھے، آپ نے کسی کا دل نہیں توڑا اور سب سے وعدہ فرما گئے اور حیران انگیز کے چلتے ہوئے ایک مرید کی دعوت میں شریک ہوئے۔ اب جب افطار کا وقت قریب آیا تو حضور غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ اس جگہ پر موجود تھے۔ رونق افزائی ہوئی، پورے گھر میں بہار آئی، روزہ افطار کیا گیا، سب نے اپنی اپنی حسرت کے مطابق دسترخوان پر کھانے چن لیے، بہترین قسم کے کھانے چنے گئے۔ حضور غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے مسکراہٹ کے ساتھ ان اہل خانہ کے ساتھ روزہ افطار کیا۔ پہلے مرید کے گھر میں جب آپ آئے تو اس کے گھر والے بھی اتنے خوش تھے، سب پیار سے بس آپ کو دیکھتے ہی جا رہے تھے اور آپ کے آگے عزت اور احترام سے کھانے رکھ رہے تھے۔ آپ نے روزہ افطار کیا، روزے کی سنت کو اپنے ادا کیا اور ان سب کے حق میں آپ نے دعائیں کی۔ اس وقت فرشتے کی پوری جماعت اس گھر پر سایہ فگن تھی۔ جس مرید نے آپ کو پہلے دن دعوت دی تھی اسے صبر ہی نہیں ہو رہا تھا، وہ تو چاہتا تھا کہ پورے بغداد شریف میں اس بات کا مشہور کر دے۔ اس نے رات کس طرح بتائی وہ ہی جانتا تھا۔ پھر وہ صبح فجر کی نماز کے لیے مسجد کی طرف گیا، وہاں پر اس کے لب بہتاب تھے کہ کس طرح یہ بات وہ ان لوگوں کو بتائے۔ وہ صبح زندگی کی سب سے بڑی خوشخبری لوگوں کو دینا چاہتا تھا، اپنی خوشی لوگوں سے بانٹنا چاہتا تھا کہ جو ہستی کسی کی دعوت قبول نہیں کرتے وہ کیسے مجھے منع نہ کر سکے۔ اس نے نماز فجر ادا کی، پھر اس کے بعد اس لوگوں کو جمع کیا اور پورے فخر اور جوش سے یہ بات دوسروں ساتھیوں سے بھی کہہ دی کہ میرے پاس کل حضور غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ روزہ افطار کرنے آئے تھے، کل تو حضور کا مجھ پر بڑا کرم ہوا کہ میرے غریب خانے پر روزہ افطار کیا۔ اب یہ بات جب اس نے پہلے مرید سے کہی تو دوسرے مرید نے کہا یہ کیا بول رہے ہو کہ تم جھوٹ بول رہے ہو؟ یہ اس نے کہا جھوٹ کیوں بولوں گا معاذ اللہ۔ جب یہ بات اس نے لوگوں سے کہی تو اس میں سے دوسرا مرید بولا اٹھا، اس نے کہا کہ تم جھوٹ بول رہے ہو، یہ تم کیسی بات کر رہے ہو، ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ اس نے کہا کیسے ہو نہیں سکتا؟ ارے میں جھوٹ کیوں بولوں گا، میں پورے ہوش و آواز میں بات کر رہا ہوں، بلکہ میں تو رات سے ہی بے چین ہو رہا ہوں تم سب کو یہ خبر دینے کے لیے، پر میں نے کہا کہ صبح تم سب کو یہ بات بتاؤں گا۔ اس نے کہا اگر تمہارے پاس کل رات بزرگ غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ آئے ہیں تو کل میرے پاس کون آیا تھا؟ تم غلط بیانی کر رہے ہو، کل تو حضور غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ میرے گھر تشریف لائے۔ یہ بات کہی اس نے تو دوسرے کو بھی غصہ آ گیا، وہ دونوں آپس میں بحث کرنے لگے۔ جب دوسرے نے بھی یہ بات کہی تو تیسرا جو وہاں پر کھڑا ہوا تھا
وہ چونک پڑا۔ اس نے کہا ارے کیا ہو گیا ہے؟ حضور سیدنا غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ میرے پاس کل رات موجود تھے، انہوں نے تو ہمارے پاس نماز مغرب بھی ادا کی اور ہمیں نصیحت بھی کی اور ہمارے پاس بہت ہی دیر تک بیٹھے رہے۔ یہ بات ہوتے ہوتے پورے بغداد میں جس نے آپ کے مرید تھے جو 70 تھے، ان سب لوگوں نے اس بات کا دعویٰ کر لیا کہ ہمارے گھر میں بھی آپ رحمۃ اللہ علیہ دعوت پر آئے تھے۔ آپ ایک ہے اور اس طرح 70 مقام پر ایک ہی وقت پر موجود ہونا، وہ حیرانی۔ ہم نے ان کے ساتھ روزہ افطار بھی کیا، اس کی امانت میں مفت بھی بن کر ان کے پیچھے مغرب کی نماز بھی پڑھی۔ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ خبر پورے بغداد میں آگ کی طرح پھیل چکی تھی۔ اب یہاں پر پہنچی مدرسے میں تو وہاں پر موجود خادم نے کہا کہ آپ لوگ یہ کیسی باتیں کر رہے ہیں، یہ عجیب بات کر رہے ہیں۔ کل تو حضور غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ مدرسے سے باہر گئے ہی نہیں، آپ رحمۃ اللہ علیہ نے تو مدرسے سے باہر قدم ہی نہیں رکھا بلکہ یہیں پر روزہ افطار کیا۔ ہم سب نے خود مل کر آپ کے ساتھ روزہ افطار کیا، مغرب کی نماز بھی آپ نے یہیں پڑھی اور یہاں جو دعائیں یہ آپ بتا رہے ہیں یہی دعائیں آپ نے یہاں پر مانگی، یہی واضح نصیحت آپ نے مدرسے میں بھی کی اور لوگوں بھی یہی موجود تھے۔ اب جب مدرسے والوں سے بھی اس بات کی تفصیل کی گئی تو سب نے یہی کہا اس بات کو سمجھ نہیں پا رہے ہیں، یہ معاملہ ایسے حل نہیں ہوگا، یہ راز ہم سے نہیں کھلے گا۔ ہم چلتے ہیں غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے پاس، وہی ہمیں اس بات کو صحیح بتائیں گے اور وہی صحیح فیصلہ کریں گے کہ اس مرید کے پاس کل وہ رات کھانے کی دعوت میں تھے، اس مرید کو آپ نے یہ عزت اور شان بخشی اور کون سچ کہہ رہا ہے اور کون جھوٹ؟ مدرسے والوں سے پوچھا گیا کہ ہم شاہ بغداد سے مل سکتے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ حضور غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ تو صبح سے یہاں پر نہیں ہیں، ہمیں نہیں پتا وہ کہاں ہیں۔ کہنے لگے چلو ہم ان کو ڈھونڈتے ہیں۔ وہ کہنے لگے وہ کہیں عبادت کر رہے ہوں گے، اب تو ہمیں جان کر ہی رہیں گے آخر ایسا کیا ہے۔ یہ سب ڈھونڈتے ہوئے پورے بغداد میں پھرتے رہے تو ایک مقام پر حضرت غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ ان کو نظر آ گئے۔ وہ ایک بہت بڑا ہرا بھرا درخت، بہت ہی خوبصورت گھنا پیڑ تھا، اس کے نیچے آپ رحمۃ اللہ علیہ آرام فرما رہے تھے۔ اب تمام مرید ادب کے ساتھ ان کے بارگاہ میں حاضر ہو گئے۔ محبت آپ نے چہرے پر سجا کر نہایت ہی میٹھے لہجوں میں تمام مرید آپ کے پاس آئے اور ایک ایک نے آپ سے پوچھنا شروع کیا، حضور گستاخی معاف کرنا، آپ سے یہ پوچھنے کی ہمت نہیں کر رہے لیکن ہم آپ سے عرض کرنا چاہتے ہیں کہ کل رات آپ ایک مرید کی دعوت میں شریک ہوئے تھے، آپ نے اس سے وعدہ بھی کیا تھا، آپ نے وعدے کے پورا بھی کیا۔ کل رات آپ دعوت افطار پر موجود تھے، آپ نے اس مرید کی دعوت میں شریک ہو کر اس کو عزت بھی بخشی، لیکن یہاں پر ایک مرید نہیں کہہ رہے ہیں بلکہ سب کہہ رہے ہیں کہ آپ ایک ہی وقت میں ان کے گھر موجود تھے، تو یہ بات سمجھنے سے باہر ہے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے سب کی بات ختم ہونے کے بعد مسکرا کر سب کو دیکھا اور کہا کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت تم پر نازل ہو، یا اللہ تعالیٰ کا کرم، اس کی مہربانی ہے، اس بات کا جواب تم سب کو مل جائے گا، تم سب کے کلیجے میں ٹھنڈک پڑ جائے گی۔ بس تھوڑا تحلم محفوظ مت کرو، نہ ہی لڑائی جھگڑا کرو، کیونکہ ہم نہیں چاہتے کہ ہمارے مرید آپس میں لڑے، یہ ایسی باتیں کرے جس سے کسی کی دل آزاری ہو۔ جب جو میں کہتا ہوں وہ آپ سب سن لیجئے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے مرضی بندوں کو یہ تحفے دیے ہیں، تو آپ نے فرمایا تم سب اوپر دیکھو، تو سب لوگوں نے اوپر دیکھا تو وہاں پر درخت کے پتے تھے۔ اوپر دیکھنے کے لیے کہا گیا، حکم کے مطابق آپ رحمت اللہ علیہ کے تمام مرید اوپر دیکھنے لگے تو وہ منظر دیکھ کر سب کے سب حیران ہو گئے اور منہ کھولے کے کھولے رہ گئے، آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی کہ درخت کے جو ہرے بھرے پتے تھے وہ سب ایسا لگا کہ کانچ کے بن گئے ہو، یعنی ایسا بن گئے ہو کہ ہر پتے پر حضور سیدنا غوث اعظم رحمت اللہ علیہ شان بغداد پیرانے پیر دستگیر حضرت غوث اعظم رحمت اللہ علیہ کا مبارک چہرہ نظر آ رہا تھا۔
پھر غوث پاک سے سب نے ماجرا پوچھا تو آپ نے فرمایا اے میرے مریدو، میرے شاگرد، اس میں تعجب اور حیرت کی کیا بات ہے؟ اللہ تعالیٰ نے اولیاء اللہ کو اتنی طاقت بخشی ہے کہ وہ ایک ہی وقت میں بہت سی جگہوں پر پہنچ سکتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ مثال یہ درخت کے پتے ہیں جو اس وقت موجود ہے، ان سب میں ایک ساتھ ہماری شکل نظر آ رہی ہے نا؟ اسی طرح ہم تمہارے پاس کل رات موجود تھے، میں تم سب کے ایک ساتھ بلانے پر کسی کو منع نہیں کر سکا، اور سب کا دل رکھنے کے لیے میں اللہ تعالیٰ کی شان سے ایک ہی وقت میں تم سب کے پاس موجود تھا۔ یہ اللہ تعالیٰ کا تحفہ ہے جو ہمیں دیا گیا ہے کہ جب ہمارے بہت سارے چاہنے والوں مرید ایک ساتھ ہمیں یاد کرتے ہیں، پکارتے ہیں، تو ہم ایک ہی وقت میں سب کے پاس موجود ہوتے ہیں۔ ہمارے مرید چاہے مشرق میں ہو، چاہے مغرب میں ہو، چاہے دنیا کے کسی بھی کونے میں ہو، جب ہمارا کوئی مرید دل سے پکارتا ہے تو اس کی مدد کو ہم اللہ تعالیٰ کی عطا سے ضرور پہنچتے ہیں۔ ایک ہی وقت میں ہم اللہ کی عطا سے سب کی مدد کرتے ہیں۔ یہ اللہ کے کرم نوازی ہے۔ پیارے اور میٹھے ناظرین، آج کی یہ ویڈیو امید کرتے ہیں کہ آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ اسی خوشی میں ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لائک کریں اور شیئر کریں تاکہ ایسی ہی ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ اب ہمیں اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔